اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے کن کا تذکرہ ہوا ہے جی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ کہ جو بدبخت ہو گئے۔ اب ان کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ، اور اما ان کا معاملہ، یعنی اما کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایز فار ایز دا میٹر، کن کا مسئلہ ہے جی؟ الذین، ان لوگوں کا جو، یعنی جہاں تک اما کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے یا جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو سعیدو، سین عین اور دال، سعیدہ یسعد سعادتاً، خوش بخت ہو، نیک بخت ہو۔ اچھا، اس میں جو معروف اور مجہول کے قاعدے دونوں کا معنی کیا ہے؟ خوش بخت ہونا۔ سعد یسعد سعادتاً، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ خوش بخت ہونا۔ سعد یسعد سعادتاً اور سعد یسعد سعادتاً، خوش بخت ہونا۔ تو سعدہ یعنی جسے خوش بخت کیا گیا، آخر نتیجہ جو خود محنت کر کے خوش بخت ہوا وہ بھی خوش بخت ہے، اور جس کو کسی نے خوش بخت کیا وہ بھی اپنی محنت سے ہوا ہے یا کسی نے کیا، نتیجہ تن آخر اینڈ فائنل رزلٹ کیا ہے؟ خوش بخت ہوا۔ سعدہ، وہ خوش بخت ہوا، کتنے؟ ایک۔ سعدہ دو، اور سعدو سب۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، پہلے کیا تھا جی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہو گئے تھے، پہلا معاملہ ان کا ڈسکس ہوا۔ اب کن کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ان لوگوں کا جو خوش بخت ہوئے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فا، معاملے کا جواب ہے پس کیا ہے جی؟ فی، کس چیز میں ہے؟ جنتن تھا، التی کیوں ہو گیا جی؟ الف لام کی وجہ سے۔ الف لام کیا کرتا ہے؟ تنوین ختم کر دیتا ہے۔ الجنتی، جنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ باغ کو، اور الف لام لگنے سے خاص باغ، یعنی کہ وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد وعدہ کر رکھا ہے۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اچھا اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے اس کو جنت کیوں کہا گیا؟ یعنی کوئی اور لفظ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اللہ نے جنت کا لفظ نہروں کا لفظ بیان کیا، کیونکہ عرب میں نہروں کا معاملہ پانی، مکے میں پانی تھا، درخت تھے، گرمی کیسی تھی؟ شدید گرمی تھی۔ تو ایسے موسم میں باغ کا تصور کیا ہے؟ یعنی راحت کا، اور ایک اس چیز کی جنت تھی۔ تو الجنہ یعنی کہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں، درخت ہیں، خوبصورت ماحول ہے وغیرہ ساری چیز۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ خود خوش بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، خالدین۔ کل یہ ایک بات تھی، آیا بھی تھا ذکر کہیں پہ، پھر ذہن سے نکل گیا بتانا، کہ خالدن کا کیا مطلب ہے جی؟ ہمیشگی والا، وہ خلد ہے ہمیشگی، خالدن ہمیشگی والا، جسے ہمیشگی مل جائے کسی چیز میں، تو جمع اس کی کیا ہوگی جی؟ خالدون، ہمیشگی والے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، نصب اور جر میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔
تو رفع میں خالدون، نصب اور جر میں کیا ہے؟ خالدین۔ کل بھی وہ یہ بات بتانی دماغ سے نکل گئی ایک دم کہ خالدین کیوں آیا یہاں پہ، کس حالت میں ہے جی خالدین؟ پہلے دیکھتے ہیں جر میں ہے کہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کو حرف جر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کوئی مضاف الیہ ہے؟ نہیں ہے، تو یہ جر میں نہیں ہے، رفع میں تو ہے ہی نہیں۔ اب پیچھے کیا بچ گیا؟ نصب۔ نصب کی کوئی شکل ہو سکتی ہے یہ، تو یاد رکھیے گا کہ جو حال بیان ہوتا ہے نا، حال، کسی چیز کا جب حال بیان ہوتا ہے تو حال ہمیشہ حالت نصب میں۔ تو یہ کن کا حال ہے جی؟ سعدو کا حال ہے، سعدو الذین سعدو، یعنی کس حال میں ہوں گے وہ؟ ہمیشہ رہیں گے، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، ہمیشگی والے ہوں گے، ہمیشگی والے ہوں گے۔ کہاں پہ ہوں گے جی ہمیشگی والے؟ فیہا، فی تو یہی لے لے اس کا فی، میں کس چیز میں ہوں گے، اور جنت کی ہی ضمیر ہے، ہا قریب ترین واپس پلٹے گی، تو اس میں ہوں گے، ہا اس میں، تو اس میں سے یہاں مراد کیا ہے؟ جنت۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو خوش بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ اب یہ جنت میں کس حال میں ہوں گے؟ ان کی حالت کیا ہوگی؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشگی والے ہوں گے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنت کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو نکال دیا۔ یہی بات شکوع کے لیے آئی تھی، لیکن شکوع کے آگے کیا بات آ گئی تھی، وہ بھی یہاں پہ بھی آ جائے۔ تو آگے کیا چلا جی؟ ما دامت السماوات والارض، ما دامہ کا کیا مطلب بتایا تھا؟ ایز لانگ ایز، جب تک رہیں گے، ما دامہ، دوام کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دوام کیا ہے؟ غالب نے کہا تھا کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، یعنی چلتا ہی ہوں ایک جگہ پہ، یا اس نے اس کا جو فاعل بنتا ہے دائم، دائمن، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو دوام کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کو ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ ما دامت، داما، ما داما، جب تک، جب تک کیا چیز ہے؟ اس کا اسم کیا ہے؟ السماوات والارض، جب تک آسمان ہیں، اور ارض زمین ہے۔ تو خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین، یہاں سے مراد آپ لے لیں اس سے کیا ہے؟ آسمان اور زمین، یہ دنیا والے تو ہیں جی، دنیا والے نہیں، دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِحُکْمِ رَبِّهِ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی جو ہے وہ اس کو کان لگا کے سن رہا ہے آسمان۔ وَالْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جو ہے وہ کھینچ ماری جائے گی، ختم، وہ بھی ختم، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِحُکْمِ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو زمین بھی ختم، آسمان بھی ختم۔ تو یہ کون سے زمین آسمان؟ اس سے مراد محاورہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین، مطلب ہمیشہ کے لیے یہ بات ہوگی، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، جب تک اس جنت کا زمین اور آسمان
ہوگا، اللہ مگر، یہ پہی آیت ہے پچھلے والی، ما موصولہ جو کچھ، شاء چاہے، ربک شاء اس نے چاہا یا وہ چاہے، تو اس کا فاعل کدھر ہے جی شاء کا؟ ربو، با کے اوپر جو پیش ہے، تو یہ ربن تھا، تو اس سے ربو بن گیا، ہلکا ہو گیا، الف لام بھی نہیں آیا تو کیا بن گیا؟ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ آخر ضمیر آ گئی، کا آپ کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ اب یہ کون سی الا ما شاء ربو کا کیا معنی ہے؟ اس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وحی کی حضرت شہد کی مکھی کی طرف، جیسے وحی کی جاتی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی۔ اب کیسے وحی کی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو ما شاء ربک، جو آپ کا رب چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، اس کا اصل علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہی ہے۔ لیکن بڑی بات کیا ہے کہ جو خوش بخت ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے سعید لوگوں میں شامل فرمائے۔ عطاء غیر مجذوذ۔ اب یہ جو جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے عطاء سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی فعل کیا ہے؟ معذوف ہے، لکھا ہوا ہے، سوری لکھا ہوا نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیا کرے گا جی؟ کیا دے گا؟ عطاء، عطاء ایک عطا۔ عطا کو کیا کہتے ہیں جی؟ بخشش۔ یہ جو جنت ہے نا، جنت جو اللہ تعالیٰ دے گا آدمی کو، یہ کیسی عطا ہے، کیسی بخشش ہے، کیسی مہربانی ہے؟ اب یہ اس کی صفت ہے عطاء کی، کیسی ہے؟ یہ موصوف ہو گیا۔ تو غیر مجذوذ، مجذوذ جیم زال زال، جزا یا جزو، کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی کہ ختم کر دینا۔ جس چیز کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جازن اس کا فاعل ہو گیا، اور مفعول ان کے وزن پہ کیا ہوا جی؟ میم اور واو تو اپنی جگہ پہ آگے، فے عین لام کی جگہ جیم زال اور زال۔ مجزوزن ختم کیا، ختم کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو غیر مجزوز جو ختم نہ ہو، نہ ہونے والا ہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ ایک ایسی عطا ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ غیرہ کا یہاں پہ معنی کیا ہے؟ نہیں، مجزوز ختم ہونے والی، غیر مجزوز جو ختم ہونے والی نہ ہو۔ تو عطاء غیر مجزوز ایک ایسی عطا، ایک ایسی بخشش کہ جس کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز پہ آپ غور کریں کہ پچھلی آیت میں بھی یہ لفظ آیا تھا الا ما شاء ربک، جہاں پہ یہ تھا کہ وہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔
آگے کہا تھا کہ ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی تو کنٹرول کر سکتا ہے وہ. لیکن یہاں پہ بھی یہی کہا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب، جو آپ کا رب چاہے. لیکن یہاں ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ عطاء غیر مجزوز، یہ جو جنت ہے نا جی، اس کی جو نعمتیں دی جائیں گی یہ کبھی ختم ہونے والی ہے، ان کا سلسلہ نہیں رک سکتا. جبکہ جہنم میں یہ بات نہیں کہی کہ یہ جو سزا ہے اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ رہیں گے ان کو جب تک ہمیشگی ان کی ہے وہ رہیں گے. پھر اللہ جو چاہے، کئی مسلمان بھی تو ہوں گے نا وہاں پہ اپنے گناہوں کے سبب، تو وہ اپنے گناہوں کے حصے کی آگ برداشت کر کے پھر کدھر جائیں گے؟ برداشت تو نہیں ہوگی، سزا کاٹ کے واپس جنت میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے جی. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجذوذ. اس میں ایک تو یاد رکھیے کہ عطاء کے بعد عطاء نہیں ہے، کیوں؟ ہلکی ہے. غیر مجذوذ میں جیم کیا ہے؟ کلکلہ ہے. مجذوذ از آگے زال کا کلکلہ نہیں کرنا، غیر مجذوذ. صدق اللہ العظیم. وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.